لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ عزیزان گرامی، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہماری زندگی کا دو مرحلہ ہے۔ خدا نے ہمیں دوہری زندگی عطا کی ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، جسمانی زندگی اور روحانی زندگی، مادی زندگی اور معنوی زندگی۔ دونوں زندگیوں کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں۔ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خداوند عالم نے ہمیں کچھ نعمتوں سے نوازا ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے، جسم کی پرورش کے لیے، جسم کو پروان چڑھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری ضرورتیں اللہ نے پوری کر دی۔ وہ زندگی جو تمہیدی زندگی ہے، یہ زندگی کہا جاتا ہے مگر زندگی ہے نہیں، اور وہ زندگی جو واقعاً زندگی ہے، آخرت کی زندگی۔ ان الدار الآخرہ لہی الحیوان، قرآن کہتا آخرت کی زندگی ہی زندگی ہے۔ اس کو تو زندگی کہہ دیتے ہیں تسامحاً۔ یہ تیاری کی زندگی ہے، تمہیدی زندگی۔ اس زندگی کے لیے جو اصلی زندگی نہیں ہے، جب خدا نے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کر دیا تو جو اصلی زندگی ہے، کیا اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا پروردگار انتظام نہ کرے گا؟ دنیاوی زندگی کے لیے جہاں اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، وہیں آخرت کی زندگی کے لیے بھی ہمیں کچھ نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ دنیاوی زندگی کی نعمتوں کو تلاش کرنے میں ہم شب و روز لگے رہتے ہیں۔ ساری ایکٹیویٹیز ہماری یہی تو ہے نا۔ یہ جو ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیقات کی جا رہی ہیں، کاہے کے لیے؟ تاکہ وہ نعمتیں جو دنیا کی زندگی کے کام آ سکتی ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ انکشاف کیا جا سکے۔ وہ انکشاف کرتے جاتے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے جاتے ہیں۔ ہم الحمدللہ دنیاوی نعمتوں کے سلسلے میں تو کفران نعمت نہیں کرتے نا۔ جیسے ہی کوئی نعمت سامنے آتی ہے فوراً آگے بڑھ کے لائن میں لگ کر کے اس کو لے لیتے ہیں تاکہ ہماری وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ موبائل کا کوئی نیا وہ آ گیا، لائن لگ کر کے جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جہاں آخرت کی نعمتوں کی باری آتی ہے، جانے کیوں ہمارے قدم رک جاتے ہیں؟ نہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کسی نے تلاش کر لیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں، وہاں ہمارے قدم سست پڑ جاتے ہیں۔ خداوند عالم نے آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمیں 3 اہم نعمتیں عطا کی ہیں۔ ایک نعمت کا نام ہے توحید، دوسری نعمت کا نام ہے نبوت، اور تیسری نعمت کا نام ہے امامت۔ یہ 3 اہم نعمتیں جو ہیں پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں کہ ان نعمتوں کو اگر ہم نے حاصل کر لیا اور اس کو اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیا، اسے اپنے مطابق نہ ڈالیں۔ عموماً ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو اپنے مطابق ڈھال لیں، حدیثوں کو اپنے مطابق، نظریہ پہلے قائم کرتے ہیں، حدیث و آیت بعد میں ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اس کو کھینچ تان کر کے لقد تقمصا والی منزل آ جاتی ہے کہ کھینچ تان کر کے وہ پیراہن اس کو پہنا ہی دو۔ خداوند عالم نے 3 نعمتیں عطا کی ہیں، توحید،
नबूवत और इमामत। और तीनों नेमतों के दो मरहले हैं, एक कल्ब का मरहला है, दूसरा अमल का मरहला है। पहला मरहला कल्बी मरहला है ना, कि कल्ब में इसे बावर कर लें, यकीन कर लें, दिल की गहराइयों में ये उतर जाए और उसी पर इक्तिफा नहीं करना है। क्योंकि अगर तौहीद दिल के अंदर है, सिर्फ अगर नबूवत सिर्फ दिल के अंदर है, इमामत अगर फकत दिल के अंदर है और आज़ाओ जवारे में उसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो यह ऐसे ही है कि फार्मेसी में दवा रखी हुई है, अलमारियों में दवाएं रखी हैं, मगर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जिस दवा का इस्तेमाल न हो, उस दवा का फायदा ही क्या है, किस काम की है वो दवा। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो दो मरहले हैं, एक मरहला तौहीद नबूवत और इमामत, एक मरहला है कल्ब का मरहला, कि दिल ने बावर कर लिया, यकीन आ गया तौहीद पर, समझ लिया कि तौहीद है क्या, शिर्क की सरहदें कहां से शुरू हो जाती हैं, शिर्क खफी, शिर्क जली, ये सारी चीजों को हमने, पहला मरहला क्या है, दिल में उतार लिया, रच बस जाए तौहीद, नबूवत दिल में रच बस जाए, इमामत दिल में रच बस जाए। उसके बाद का मरहला है कि आज़ाओ जवारे से भी उसके आसार जाहिर होने लगे, जबान तौहीदी हो जाए, आंखें तौहीदी हो जाएं, कान तौहीदी हो जाएं, आज़ाओ जवारे तौहीदी हो जाएं, आंखें वही देखें जो तकाज़ाए तौहीद है, कान उन्हीं चीजों को सुने जो तकाज़ाए तौहीद है, कदम उसी तरफ आगे बढ़ें जो तकाज़ाए तौहीद है। लेकिन कल्ब के मरहले से पहले भी एक मरहला है तौहीद को जानना। आखिर कल्ब में तब उतारेंगे ना, जान तो लें वो है क्या चीज, वो है क्या चीज, उसकी मारिफत, इस सरमाये को हासिल करें। सरमाया हासिल होने के बाद दिल के खजाने में उसकी हिफाजत और फिर अमल आज़ाओ जवारे के जरिए से उसका इजहार। लेकिन पहले समझ तो जाएं कि तौहीद क्या है, समझ तो लें कि नबूवत क्या है, समझ तो लें कि इमामत है क्या चीज। इसको समझेंगे कैसे, इसको हासिल कैसे करेंगे, तरीका क्या है उसका? दो तरीका है, या तो खुद जुस्तजू करें, जैसे दुनिया की सारी नेमतें, या तो खुद तहकीक करें, खुद रिसर्च करें, खुद रिसर्च करके उस नेमत का इंकिशाफ करें, उसके बाद उसको अपने इस्तेमाल में लाएं, या नहीं दूसरों ने तहकीक की, ये जो है रिसर्च की, उनकी तहकीक और रिसर्च से हम बहरामंद हो जाएं। दो ही रास्ता है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या खुद तहकीक करें, क्या कहना, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर खुद में इतनी सलाहियत, जाहिर सी बात है हर इंसान की सलाहियत उतनी तो नहीं ना है, उतनी गहराई में हर आदमी नहीं जा सकता है। अगर खुद में इतनी सलाहियत नहीं है तो दूसरा रास्ता यह है कि जिन्होंने तहकीक की है उनकी तहकीक से, उनकी जुस्तजू से, उनकी तलाश से हम फायदा उठाएं। कुरान मजीद ने यही दो रास्ते पेश किए हैं, फलौला नफरा मिन कुल्ल फिरकतिन ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ। क्यों नहीं ऐसा होता कि हर कबीले से, हर समाज से, हर गिरोह से कुछ लोग क्यों नहीं निकलते हैं? काहे के लिए? लियतफक्कहू फिद्दीन, ताकि वो दीन के बारे में तफक्कुर कर। दीन सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं है, उमूमन हमारे यहां इसको फिक्र की हदीसों में शामिल कर दिया जाता है। कुल्ले दीन के बारे में, तौहीद के बारे में, नबूवत के बारे में, इमामत के बारे में, क़यामत के बारे में, उसूल दीन, फुरूए दीन, अखलाकियात, इन सब के बारे में कुछ लोग निकले, गहरी नजर से, अमीक निगाहों से इसके बारे में तहकीक करें। मालूमात को हासिल करने के बाद फिर क्या करें? दो काम करना है उन्हें। पहला काम खुद निकले, तहकीक करें, तहकीक करने के बाद दूसरा मरहला वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ, पलट के वापस आकर के अपनी कौम को उससे आगाह करे, उन्हें बताए, उन्हें खबर दे कि तौहीद क्या है, उसके फायदे क्या है, तौहीद से इनहिराफ के नुकसानात क्या है, नबूवत क्या है, उसके तकाजे क्या है, इमामत क्या है, उसकी शान क्या है, उससे वो उन्हें आगाह करे। अच्छा, इनकी जिम्मेदारी तो हो गया बताना, और जिनको बता रहे हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है? कान में रुई डाल लेना। उनकी जिम्मेदारी क्या है?
ظاہر سے بات ہے کہ بتانے کی جہاں اگر کسی پر بتانا واجب ہو رہا ہے تو جنہیں یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے ان پر سننا واجب اور ان کی اطاعت کرنا واجب. ورنہ اگر ان کے سننا واجب نہیں ہے، وہ وہی کام کرے جو ہے جناب نوح کی قوم کیا کرتی تھی. کل عرض کیا نا کہ قال رب انی دعوتهم لیلا ونہارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا اننی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. جب جناب نوح ان کو پیغام حق پہنچاتے تھے صبح شام، کل عرض کیا تھا نا صبح شام، تو کیا کرتے تھے؟ جتنا جناب نوح انہیں بلاتے تھے اتنے ہی وہ دور بھاگتے تھے. اور جب جناب نوح کہ آؤ ہم تمہیں اپنے پروردگار سے یہ جو ہے بخشوا دیں، تمہارے گناہوں کو بخشوا دیں، کچھ مانگ نہیں رہے تھے، کچھ دینے کی بات کر رہے جناب نوح. تم نے غلطیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، گناہ کی ہیں، آؤ میں تمہیں پروردگار سے بخشوا دوں. تو یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے. خدا کی قسم کہیں ہم لوگوں کے ساتھ یہ برتاؤ ہو جائے کیا گزرے گی. نبی بلا رہا ہے، گویا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر نوح کی بات سن لیں گے تو ہمارا احسان ہے نوح کے اوپر، بخشوار ہیں ان کو نوح. کانوں میں انگلیاں، چہرے کے اوپر یہ جو اپنا کپڑا ڈال دیا، بس رخشوں سے ثیابہم، کپڑا ڈال دیا چہرے کے اوپر، تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو بہرحال جہاں پروردگار نے کچھ لوگوں کی ذمہ داری یہ قرار دی ہے کہ وہ جائیں، جستجو کریں، تحقیق کریں، یہ جو ہے مطالعہ کریں، اپنی زندگی صرف کریں، اور صرف کرنے کے بعد پلٹ کے آئیں اور آنے کے بعد قوم کو انذار کریں، آگاہ کریں، بیدار کریں، ہوشیار کریں. تو قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی باتوں کو سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں. یہ قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن افسوس ہم نہ خود تحقیق کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور نہ جس نے تحقیق کی ہے اس کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کسی طریقے سے پیچھا چھڑانے کی کوشش ہوتی ہے. اس کا انجام معلوم ہے کیا ہونا ہے. اگر آپ دنیا میں رہ کر کے دنیاوی نعمتوں سے استفادہ نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی کا کیا عالم ہوگا. آپ دنیا میں ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے، دنیا میں ہیں، پانی نہیں پئیں گے، دنیا میں ہیں، آکسیجن سے استفادہ نہیں کریں گے، بھاگیں گے تو کیا ہوگا؟ موت ہے. اس کے علاوہ کچھ اور نہیں نہ ہے. ہلاکت ہے، تباہی ہے. نہیں، یہی مرحلہ جو ہے وہ قیامت میں ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ شارٹ کٹ نکال لیا جائے گا، پورا دن سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. سال 365 دن میں ایک دن کافی ہے دن کے لیے. ایک قطرہ آنسو بہائیں گے، سارے کا سارا معاملہ حل. امام حسین تو یہ جو ہے شفاعت کے لیے ہے ہی ہے. سنیے ابھی آیت سناتا ہوں اتفاق. صاف صاف کہہ دے فما تنفعهم شفاعت الشافعین. کچھ لوگ ہیں جن کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام، قرآن کی آیت ہے، اس کے آگے تو کوئی چیز نہیں نہ ہوتی ہے. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. یقیناً امام حسین شفاعت کریں گے، یقیناً آنسو کام آئیں گے، یقیناً آنسو کی بڑی قیمت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن شفاعت بے لگام شفاعت نہیں ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں. الا من اذن له الرحمن. ان کی شفاعت کریں گے جن کی شفاعت کی خدا انہیں اجازت دے گا. ہر ایک کی شفاعت نہیں ہے. یہ سب قرآن کی واضح آیتیں ہیں. یہ جو ہے محکم آیات ہیں، متشابہ آیاتیں نہیں ہیں. قرآن مجید نے سورہ یہ جو ہے مدثر میں جنت میں رہنے والے لوگ جہنمیوں سے بات چیت کریں گے، اجازت ملے گی، بات کرو. جنت والوں کو جہنم دکھایا جائے گا اور جہنم والوں کو جنت دکھائی جائے گی. جنت والوں کو جب جہنم دکھایا جائے گا تب ان کو جو نعمت ملی ہے اس کی قیمت کا احساس اور زیادہ ہو جائے گا. اور جب جہنمیوں کو جنت دکھائی جائے گی تو ان کو اپنی عذاب کی شدت کا احساس اور ہوگا.
जन्नती जहन्नम को देखने के बाद बाप रे बाप, अच्छा हुआ कि हम इनके जैसे न बने, वरना ये अजाब था। अब उनको जन्नत की कदर मालूम होगी ना। आप यहां के ऊपर आराम से बैठे हैं, हीट चल रही है, अगर खुदा ना खास्ता सिस्टम खराब हो जाए, ठंडक लगने लगे, तब पता होगा ना कि हीट की क्या कीमत थी, गर्मी की क्या कीमत है, हीटर की क्या अहमियत है, तब तो मालूम होगा ना। दिखाया जाएगा उन्हें। और जहन्नमी जब जन्नत की लज्जतों को, नेमतों को देखेंगे तो अफसोस है, काश हम भी। तो जन्नती और जहन्नमियों में गुफ्तगू होगी। वफी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। जन्नत में रहने वाले लोग जहन्नमियों से पूछेंगे तुम जहन्नम में कैसे आ गए। कल मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ने इंसानों को जहन्नम के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने जहन्नम के लिए नहीं पैदा। ये और बात है कि अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे। खुद कुरान कह रहा है अक्सरुहुम ला यशकुरून। अक्सर वो है जो खुदा की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। शुक्र का मतलब थैंक यू कहना नहीं है, शुक्र का मतलब वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है कि हराम का खाने के बाद, डिकार लेने के बाद तोन पे हाथ फेरा का अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र नहीं है। शुक्र यानी अल्लाह की नेमतों का बजा इस्तेमाल, अल्लाह की नेमतों का बजा इस्तेमाल, इसका नाम शुक्र है। वरना हरामखोर सबसे ज्यादा शुक्र अदा करते हैं। हमारे यहां वो रस्म है ना कि हराम से इधर से उधर से बिल्डिंग बनाया, हाजा मिन फजल रब्बी, बोर्ड लगा देते हैं खुदा के शुक्र का। अक्सर हम ला यशकुरून, लेकिन अक्सर वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के बताए हुए रास्ते को अपनाया नहीं, उस पर चले नहीं, नतीजे में जहन्नम में गए। तो सवाल करेंगे फी जन्नातिन यतसाअलून मा सलककुम फी सकर। भैया ये बताओ तुम जहन्नम में आए कैसे? खुदा ने तुम्हें जन्नत के लिए बनाया, तो जहन्नम में कैसे आ गए? वो जवाब देंगे। अब जवाब में बिल्कुल हकीकी जवाब है। अब तसन्नो खत्म, बनावट गई, एहसास हो गया ना। अब तो 5 वजह बयान करेंगे। मा कुन्ना मिनल लम नको मिनल मुसल्लीन। पहला जुर्म हमारा क्या था जिसके बना हम जहन्नम में आए हैं? अच्छी तरह से सुना वो अफरा, आपको नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि अब यहां पर जितना मजमा यहां होता है इसका 10 गुना मजमा, 20 गुना मजमा बाहर सुन रहा होता है नेट के जरिए से। बहुत सारे अफरा, आप तो माशाल्लाह सबके सब मोमिन व बातक़वा लोग हैं, आपकी बातें नहीं कर रहा हूं। कैसे जहन्नम में आ गए? जो लोग नमाज का इस्तेहजा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि नमाज क्या बेचती है। सुनो कि नमाज क्या बेचती है। पहला जवाब जो देते हैं जहन्नम में जाने वाले, लम नको मिनल मुसल्लीन। हम जहन्नम में इसलिए आ गए कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हमारा शुमार नमाज पढ़ने वालों में नहीं होता था। वलम नको नुतमुल मिस्कीन। दूसरा सबब क्या है? दूसरा सबब यह है कि हम गरीबों के खाने का, उनके पेट भरने का बंदोबस्त नहीं करते थे। यानी फकत नमाज पढ़ लेना काफी नहीं है। जहां इबादत खालिक है वहीं खिदमत मखलूक भी है। अर्ज किया कि इस्लाम पूरा पैकेज का नाम है, मजमुआ है। डॉक्टर का पूरा नुस्खा होता है ना, टैबलेट भी है, कैप्सूल भी है, सिरप भी है, इंजेक्शन भी है, परहेज भी है। पूरे नुस्खे पे अमल करेंगे तब शफा मिलेगी। आधे पे अमल कर लिया, आधी सेहत ठीक हो जाए, यह तो मुमकिन है कि और मरज बढ़ जाए, क्योंकि उसने जो मजमुआ दिया था वो सोच समझ के दिया था ना। इस दवा से ये रिएक्शन हो सकता था, फला दवा इस रिएक्शन को दूर करेगी। आपने एक दवा तो ले ली जो उसके जो रिएक्शन को दूर कर सकती थी, वो आपने ली ही नहीं, तो मरज तो खत्म नहीं हुआ, रिएक्शन और हो गया। तो दूसरा हिस्सा क्यों आए जहन्नम में? लम नको नुतमुल मिस्कीन। ये 2 काम तो नहीं करते थे और कुछ काम करते थे। वो क्या करते थे? वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन। जो दीने खुदा का मजाक उड़ाते थे उन्हीं से हमारा याराना था, उन्हीं के साथ हमारा उठना बैठना था, उन्हीं के साथ हमारी दोस्ती थी। हम खुदा परस नाराज हो जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं है, दुश्मन खुदा नाराज न होने पाए।
سارا ہمارا اور ہماری ساری ایکٹیویٹیز کیا تھی کہ دشمن خدا ناراض نہ ہونے پائیں. ارے فلاں کام کریں گے تو وہ خفا ہو جائیں گے, ان کو برا لگے گا. خدا کو برا لگتا ہے تو لگا کرے, دشمن خدا کو برا نہ لگنے پائے. تیسرا کام ہم یہ کرتے تھے, کننا نخوض مع الخائضین وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. چوتھا کام ہم یہ کرتے تھے کہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے. اما یہ جنت جہنم کہاں ہے, مولویوں کی بکواس ہے سب. یہ جنت مولویوں کو مبارک جہاں بوڑھی بوڑھی جو ہے حوریں ہوا کریں گی. بوڑھی حوروں کے امید میں جوانوں کو مولوی چھوڑا کرے, ہم نہیں چھوڑتے. بڑے تم تراخت شاعر کہتا تھا, ایسی جنت کو کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں. مذاق اڑاتے تھے نا, شاعر پڑھتا تھا اور نیچے سے واہ 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 کے نعرے لگتے تھے. ہم کیوں یہاں آئے؟ پہلی وجہ ہمارا شمار نمازیوں میں نہیں ہوتا تھا. دوسری وجہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے. تیسری وجہ دین خدا کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرتے تھے. ہماری دوستی انہی کے ساتھ. خدا منع کرتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت بڑھاؤ جو دین خدا کا استہزاء کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, چاہے لفظاً چاہے عملاً. اور چوتھا جرم یہ تھا کہ وہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے, انکار کرتے تھے. انکار سے مراد کافر نہیں تھے, کیونکہ کافر ہوتے تو لم نکو من المصلین. کیا مطلب؟ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہتے تھے, اصول دین 5 بیان کرتے تھے, اول توحید, 5ویں قیامت, لیکن بھروسہ نہیں تھا کہ یار کس نے دیکھا یار کہاں کی جنت اور کہاں کا جہنم. نقد چھوڑ کر کے ادھار کی امید تو بیٹھے رہیں. جو میرے ساتھ نے کہا تھا, رے کی حکومت نقد, جنت ادھار. عقل مند کبھی ادھار کے خاطر نقد کو نہیں چھوڑتا. عقل مند بن رہا تھا نا. اچھا یہ سب ہوا کیوں؟ یہ کیوں ان کا یہ حشر ہوا کہ انہوں نے, ان کا شمار یہ جو ہے نمازیوں میں نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو گیا کہ انہوں نے غریبوں کی مدد کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا؟ ایسا کیوں ہو گیا کہ یہ دین کا جو ہے مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی, ان کا یارانہ قائم ہو گیا؟ ایسا کیوں ہو گیا کہ جنت و جہنم اور قیامت کا یہ مذاق؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کو سورہ ملک میں بیان کی کرتے, خود یہی کہتے ہیں یہی مجرمین, لو کننا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم نے خود تحقیق کر لی ہوتی یا تحقیق کرنے والوں کی بات کو مان لیا ہوتا تو آج ہمارا شمار جہنمیوں میں نہ ہوتا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ما كنا في اصحاب السعير. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے وقت نکالیں. عام طور سے کہتے ہیں کہ وقت ہی کہاں بچتا ہے, پیٹ سے فرصتی نہیں ملتی ہے تو کہاں جائیں. ابھی ایک جاب سے نکلے نہیں تھے کہ دوسری جاب کی طرف بھاگتے ہیں, اوور ٹائم کرنے کے لیے جاتے ہیں. ٹائم کہاں بچتا ہے ہمارے پاس. ہماری ذمہ داری صرف دنیا کی زندگی کو سنوارنا نہیں ہے, صرف جسم کے پیٹ کو بھرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جہاں جسم کے پیٹ کو بھرنا ذمہ داری ہے, وہیں روح کے پیٹ کو بھرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اپنا پیٹ بھی اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی, انہیں جسمانی پیٹ بھی بھریں, روحانی پیٹ بھی بھریں. البتہ پیٹ بھرنے میں فرق ہوتا ہے نا. چٹنی روٹی سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے, جھوپڑے میں رہ کر کے بھی زندگی یہ جو ہے بسر ہو جاتی ہے, محل میں بھی زندگی بسر ہو جاتی ہے. البتہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ محل کو گرا کر کے جھوپڑے میں رہیں, لیکن اگر کہیں کے اوپر ٹکراؤ ہو جائے اس بات میں کہ صاحب اگر ہم دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت صرف کریں گے تو محل میں نہیں رہ پائیں گے, پھر تو جھوپڑے کی زندگی بسر کرنی پڑے گی. تو کوئی بات نہیں ہے, جھوپڑے میں رہیں گے. جھوپڑے میں البتہ یہ ہماری ایک سوچ ہے کہ دین کے بارے میں جستجو کرنے کی بنا پر ہم جھوپڑے میں چلے گئے. نہیں, جھوپڑے میں گئے تو ہمارا مقدر ہی جھوپڑا ہے, وہ کچھ بھی کر لیں گے, جھوپڑے سے باہر نہیں. سارا دین چھوڑ دیے پھر بھی جھوپڑے ہی میں جائیں گے. ہمارے ساتھ نے کیا کچھ نہیں کیا نا. اتنا تاریخ یہ جو ہے بشریت کا سب سے بڑا گناہ کر دیا ہمارے ساتھ نے. قتل حسین کوئی معمولی گناہ تو نہیں نا ہے. تاریخ بشریت کا سب سے بڑا گناہ کیا ملا ہمارے ساتھ کو؟ مل گیا محل, رہے گا محل ملا کو نہیں ملا.
سرکار سید الشہداء کا واضح بیان ہے کہ من حاول امرا بمعصیت اللہ فہو افوت لما یرجو واسرع لما یحذر، جو اللہ کی معصیت کر کے، دین کا مذاق اڑا کر کے، دینی قوانین کو اپنے قدموں تلے روند کر کے اپنے دنیاوی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ مقصد اسے نہیں ملے گا. جس چیز سے بھاگ رہا ہے اسی میں پھنس جائے گا. یقیناً دنیا کو آباد کریں، دنیا کو حصہ دیں، دنیا کو شیئر دیں، منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن کس قیمت پر؟ دین خدا کو یہ جو ہے قربان کر دینے کی قیمت پر. یقیناً دنیا میں رہنے والے انسانوں کو خوش کیجیے، مگر کس قیمت پر؟ خدا کو ناراض کر کے. ادخال السرور، لوگوں کو خوش کرنا، مومنوں کو خوش کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن خدا کو ناراض کر کے نہیں. وہ کام جو دربار یزید میں خطیب نے کیا تھا، ممبر پہ جا کر کے یزید کو خوش کرنے کے لیے اہل بیت کو نازبہ الفاظ سے یاد کیا. امام سجاد نے کیا کہا تھا؟ ایھا الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق فلتبوأ مقعدک من النار. اے خطیب، تو نے بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. یہ فقط اس خطیب کے لیے امام سجاد نے کہا تھا یا سب کے لیے کہا ہے؟ فقط اس کے لیے نہیں کہا، یہ سب کے لیے کہا ہے. جتنے لوگ ہیں سب کے لیے ہے کہ اگر تم نے خدا کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرنا چاہا، تمہارا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے. تمہاری دنیا کی زندگی بھی جہنم بن جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی جہنم بن جائے گی. دولت کا آ جانا جنت تھوڑی ہے، محل کا بن جانا جنت نہیں ہے، گاڑیوں کی لائن لگ جانا جنت نہیں ہے، سکون کا آ جانا جنت ہے. بہتوں کے یہاں دولت کا ڈھیر لگا ہے مگر زندگی جہنم بنی ہے. محلوں میں رہتے ہیں مگر زندگی جہنم بنی ہے. ایک رات پرسکون نیند کو ترس گئے ہیں، تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. فَلْتَبَوَّأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، فقط آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی جہنم ہے. جنت کا تصور فقط آخرت میں نہیں ہے، جنت یہ جو ہے دنیا میں بھی جنت ہے. جن لوگوں نے اپنی زندگی کو حکم خدا کے مطابق ڈھال لیا، کیا اطمینان ہے ان کے ہاں، کیا سکون ہے ان کے ہاں. علی و فاطمہ کی زندگی میں جھانک کے دیکھیے، کیا سکون ہے، کیا اطمینان ہے. چوکی سوکھی روٹی کھا رہے، پہن لگا کپڑا خوش. ایک دن میں ناراضگی گھر میں دیکھا ہے ان کی؟ اہل بیت کی زندگی میں دیکھیں کیا تھا. ان کی دنیا بھی بہشت، آخرت تو بہشت ہے ہی. کیوں گئے؟ 4 وجہ انہوں نے بتائیں. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ اب جب موت آ گئی، ہاں اب یقین آ گیا. اب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین. اگر تم نے دنیا میں نمازیں نہیں پڑھی، اگر تم نے دنیا میں غریبوں کی مدد نہیں کی، اگر تم نے دنیا میں رہ کر کے دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ یارانہ قائم رکھا، اگر دنیا میں رہ کر کے تم نے جنت و جہنم کا مذاق اڑایا اور اب جب وہاں پہنچ گئے، تب امام حسین تمہاری شفاعت نہیں کریں گے. بھول جاؤ، اب جناب سیدہ تمہاری شفاعت نہیں کریں گی، فراموش کر جاؤ. واضح آئے تھے نا بھائی، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، وہ جنہیں اللہ نے شافع بنایا ہے، جو شفاعت کرنے کا جنہیں حق ہے. وہاں پر ہیں کچھ افراد، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو شفاعت کا حق ہے، سرکار سید الشہداء کو شفاعت کا حق ہے، مولا کائنات کو شفاعت کا حق ہے، پیغمبر اسلام کو شفاعت کا حق، مگر ان کی شفاعت نہیں کریں گے. فما تنفعہم شفاعت الشافعین. لہذا ہم ان باتوں کو پہلے سمجھیں، توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، ان کو سمجھیں. سمجھنے کے بعد اس پر دل میں اتاریں، دل میں اتارنے کے بعد اپنے اعضاء و جوارح سے اس کا ثبوت پیش کریں. یقیناً مال کمائیں. اسی اہمیت کے پیش نظر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایھا الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل به. لوگوں یاد رکھو، کمال دین کیا ہے؟ فلاں آدمی بہت دیندار ہے، کہتے ہیں نا ہمارے ہاں، یہ بہت دیندار ہے کون؟
نہیں فلاں آدمی بہت دیندار ہے، بیچارہ ہر وقت مصلی میں بیٹھا رہتا ہے، فلاں آدمی بہت دیندار ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، فلاں آدمی بہت دیندار ہے، بہت روزے رکھتا ہے، فلاں آدمی بہت دیندار ہے، مفاتی اس کے ہاتھ سے چھوٹتی نہیں۔ مولا علی کی نگاہوں میں یہ بہت بڑا دیندار نہیں ہے۔ کمال دین کیا ہے؟ کسے ہم کہہ سکتے ہیں بہت بڑا دیندار ہے؟ مولا فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ كَمَالَ الدِّينِ طلب العلم والعمل بہ، کمال دین ہے علم کا حاصل کرنا اور جو کچھ حاصل کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ اکثر ہمارے یہاں بحث ہوتی کہ عالم کون ہے؟ کہ جو حوزے سے پڑھ کے آیا ہو وہ عالم ہے، فلاں نے حوزے میں نہیں پڑھا ہے وہ عالم نہیں ہے، فلاں نے حوزے میں پڑھا ہے لہذا وہ عالم ہے، فلاں کے سر پہ امامہ ہے اس لیے عالم ہے، فلاں کے سر پہ امامہ نہیں ہے۔ یہ تقسیم ہم نے تو معین کر دی ہے، رسول خدا نے نہیں معین کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عالم کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے، وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْعِلْمِ، چاہے علم اس کا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ 4 سال حوزے میں پڑھا، ایک نے 40 سال حوزے میں پڑھا ہے، ایک نے 4 سال حوزے میں پڑھا ہے، لیکن 4 سال میں جتنا پڑھا تھا اس پہ عمل کر رہا ہے۔ جس نے 40 سال پڑھا تو 40 سال ہے، عمل نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ 40 سال والا عالم نہیں ہے، یہ 4 سال والا عالم ہے، یہ عالم ہے۔ تو کمال دین کیا ہے؟ فقط علم کا حاصل کر لینا نہیں ہے، اصطلاحات خوب رٹ لیا ہے، تقریر کرنا اچھی آتی ہے، نہیں، یہ کمال دین نہیں ہے۔ کمال دین کے لیے حصول علم شرط اول ہے، شرط کافی نہیں ہے، شرط ضروری ہے، شرط کافی نہیں ہے۔ ایک ضروری شرط ہے علم کا حاصل کرنا، مگر کافی نہیں ہے۔ طلب العلم والعمل بہ، علم کو حاصل بھی کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے اور عمل بھی کرے اسی کے مطابق۔ اس کے بعد مولا ہم لوگوں کا جواب دیتے ہیں جو عام طور سے ہم لوگ کہتے ہیں روزی روٹی کمانے سے فرصت کہاں ملتی ہے؟ پہلے کما لیں پھر اگر ٹائم ملا تو پڑھ بھی لیں گے۔ وہ ٹائم تو ملنے والا نہیں ہے، وہ ٹائم تو وہ کبھی نہیں آئے گا۔ بچپن میں جب بیکار گھوم رہے تھے تب ہمیں نہیں پڑھایا گیا کہ بچے ہیں ابھی کہاں سمجھ پائیں گے، اور جب بڑے ہو گئے سمجھنے کے قابل ہوئے اب ان کے پاس ٹائم ہی کہاں ہے۔ تھوڑا بڑے ہوئے جی اسکول جانا ہے، میٹرک کرنا ہے، انٹر کرنا ہے، اور بی اے کرنا اور ایم اے کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، نہیں سبجیکٹ بہت زیادہ ہے، سلیبس بہت ہارڈ ہے، ہوم ورک بہت زیادہ ہے، نہیں بچے کو ان چیزوں میں نہ الجھائیے، نہیں ابھی اس کو دین کی باتیں نہیں، اس کو سینٹر بھی مت لے کے جائیے، اسے کہیں نہ لے کے جائیے، ہوم ورک کرنا ہے نا عام طور سے۔ بھائی ہوم ورک فقط دنیا کا ہے، آخرت کا بھی ہوم ورک ہے کچھ۔ یہاں اگر فیل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ البتہ ہم فیل ہونے کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، قطعاً نہیں فیل ہونا ہے ہمیں، ایک مومن کسی میدان میں فیل نہیں ہوتا، لیکن اگر بالفرض یہاں فیل ہو بھی گئے تو کیا ہوگا؟ خود نہ بنے ڈاکٹر تو کیا ہوگا، نہ بنے انجینئر تو، مگر دنیا میں کتنے ڈاکٹر ہیں، کیا فیصد ڈاکٹر ہیں دنیا میں، کتنے فیصد انجینئر ہیں، کتنے فیصد لے مین جو ہے سادہ جو ہے مزدور ہیں، خود جی تو وہ بھی رہے ہیں نا۔ بہت سے بہت یہ ہے کہ وہ 2 روٹی کم کھاتے ہیں، ان کے پاس کار نہیں ہے، سائیکل ہے، اتفاقاً صحت زیادہ ان کی اچھی رہتی ہے سائیکل چلانے کے بنا پر، کیونکہ اب تو کار والے بھی سائیکل چلانے پہ مجبور ہوتے ہیں نا، یوں پیدل نہیں چلتے ہیں کہ بعد میں دوڑتے ہیں، وہ پیدل چلتا ہے اپنے کام کے لیے اور یہ دوڑ رہے ہیں بیچارے۔ کیوں؟ دوڑنا تو ضروری تھا، سائیکل آپ نے خامخواہ اپنے اوپر جو ہے مصیبت پال لی، دولت کے چکر میں دین کو خیر بات کا اور صحت کو بھی چوپٹ کر لیا۔ مولا فرماتے الا وَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ، مال کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اسلام نے منع نہیں کیا ہے بلکہ حکم دیا ہے مال حاصل کرو۔ لا خیر فی من لا يحب جمع المال، امام باقر فرماتے ہیں جو شخص مال کو اکٹھا نہیں کرنا چاہتا، حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، بیکار بیٹھا رہتا، دن بھر سویا رہتا، دن بھر جو ہے مصلی پہ بیٹھا ہوا۔ ارے مولا کائنات سے بڑا عابد کون ہوگا؟ مولا سے بڑا عابد کون ہے؟ لیکن عبادت اپنے موقع پر، کام اپنے موقع کے اوپر۔ لیکن اگر دونوں میں موازنہ ہو جائے کہ علم حاصل کرنا زیادہ اہم ہے یا مال، البتہ کون سا علم؟ اگر ایک علم وہ ہے جس کے ذریعے مال حاصل ہوتا ہے، ایک وہ علم ہے جس کے ذریعے سے
مال حاصل ہوتا ہے اور ایک علم وہ ہے جس کے ذریعے سے آخرت سنورتی ہے. یقیناً یہاں کے اوپر یہ مقابلہ علم اور مال کا ہو رہا ہے. یہ کون سے علم کا مقابلہ ہو رہا ہے؟ یہ مال والے علم کا نہیں ہو رہا، اگرچہ ہمارے یہاں وہی علم مانا جاتا ہے جس سے مال حاصل ہو. آج ہمارے ہاں کالجوں میں ایڈمیشن کے لیے، یہ جو ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے بعض علم کے شعبے وہ ہے جو بڑی مارا ماری ہے. وہاں ایڈمیشن ملتا ہے، ڈونیشن کے نام کے اوپر کروڑوں روپے کی رشوت، ڈونیشن کے نام پر کروڑوں روپے کی رشوت دینی، کروڑوں واقعاً کروڑوں. یہ جو ہے مبالغے میں نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، یہ جو ہے میڈیکل میں جانا چاہ رہے ہیں، MBBS کر چکے ہیں، MD کرنا چاہتے ہیں، تو MD میں پرائیویٹ کالجوں میں ایڈمیشن کے لیے 2-3 کروڑ سے کم میں کو بھول جائیے، ایڈمیشن نہیں ملنے والا ہے. مگر یہ کہ آپ بڑے کوئی ٹاپ ذہن کے آدمی تھے اور آپ نے کمپٹیشن میں جو چند سیٹیں ہوتی ہیں اس کو نکال لیا، جو عام طور سے بہت کم محدود ہوتی ہیں. تو وہ والا نہیں. علم کون سا علم؟ ہمارے یہاں اس علم کے پیچھے بھاگتے ہیں جس سے مال حاصل ہو سکے، کروڑوں لگا رہے ہیں اسی لیے. اور کچھ شعبہ علم میں ماں خاک اڑے کوئی جاتے ہی نہیں. جائیے فوراً مل جائے گا ایڈمیشن، ڈھونڈ رہے ہیں کوئی آ تو جائے، کم سے کم شعبہ تو ہمارا قائم رہ جائے. تو وہ علم ہمارے ہیں جس کے ذریعے مال. مگر مولا جی کہہ رہے ہیں، فرماتے الا وَإِنَّا طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. دیکھو تمہارے اوپر علم کا حاصل کرنا مال کے حاصل کرنے سے زیادہ واجب ہے. یعنی واجب وہ بھی ہے، مال کا حاصل کرنا بھی واجب ہے. بعض دفعہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، جب کہا جاتا ہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے آج سے ہم جاؤ وغیرہ چھوڑ کر کے حوض علم حکم چلے جاتے ہیں. نہیں، کس نے کہا کہ آپ حوض علم حکم چلے جائیں؟ آپ اپنے گھر میں رہ کر کے اپنی جاب کے ساتھ جاب کے بھی تقاضے کو پورے کیجیے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے اللہ نے آپ کو ایک دن میں دیے ہیں. 4 گھنٹے کا دن تھوڑی ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. دن کو مینج اس طرح سے کیجیے. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کہ دن کو مینج کیسے کریں. امام فرماتے ہیں کہ اپنے 24 گھنٹے کو 4 حصوں میں بانٹ لو. آج کل تو اصطلاح بہت عام ہو گئی ہے نا، مینج کرنا، فلاں چیز کو مینج کرنا. تو دن کو بھی مینج کرنا ہے نا، ٹائم کو بھی مینج کرنا ہے. فقط کارخانے اور اسکول کو مینج نہیں کیا جاتا ہے. اپنے ٹائم کو آپ کس طرح سے مینج کریں گے؟ امام فرماتے ہیں اپنے دن کے 24 گھنٹے کو 4 حصوں میں بانٹ لو. ایک حصہ رزق حلال کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے ایک حصہ رکھنا ہے. دوسرا حصہ اپنے معبود سے، اپنے رازق سے راز و نیاز کے لیے، عبادت کے لیے، یہ جو ہے مناجات کے لیے. شرم کی بات ہے کہ انسان یہ کہے وہ کیا کریں، وہ نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ نماز قضا ہو جاتی ہے ہماری. کیوں قضا؟ آفس میں ٹائم نہیں ملتا. نہیں، کیا مطلب ٹائم نہیں ملتا ہے؟ یعنی کیا مطلب ٹائم نہیں ملتا ہے؟ آپ اس طرح کی جاب اختیار کریں جہاں پر آپ شرط پہلے ہی رکھ لیں، ہم 8 گھنٹے کے بجائے 9 گھنٹہ کام کریں گے مگر نماز اپنے وقت پہ پڑھیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ کمپنی آپ کو اجازت نہ دے گی. کمپنی اجازت وہاں نہیں دیتی ہے کہ آپ اپنے عمل میں، اپنی عملی زندگی میں آپ کے کہیں اسلام نظر نہیں آتا ہے. کمکاری آپ کرتے ہیں، خیانت آپ کرتے ہیں، چوری آپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو نماز پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ کا اخلاق آفس میں اچھا ہو، دوسرے اگر جتنا کام کر کے دیتے ہیں اس سے زیادہ آپ کمپنی کو کام کر کے دیں، آپ ایمانداری سے پیش آئیں، خدا کی قسم آپ کے ہاتھوں کو چومیں گے. ہمارے ہندوستان میں دہلی میں ایک صاحب ہے، ایک بندے خدا، ایک بندے مومن، بڑے سادہ آدمی ہے مگر دین کے بڑے ہی پابند. ہندو کمپنی میں کام کرتے ہیں. 2 شرطیں انہوں نے پہلے ہی کر لی ہے مالک سے کہ ایک تو ہندو کا نہیں کھائیں گے، تو نماز اول وقت پڑھیں گے، نماز اول وقت پڑھیں گے، ہندو کا نہیں کھائیں گے. ہندو مالک سے آپ یہ کہیں ہم ہندو کا نہیں کھائیں گے، بہت مشکل سی چیز ہے نا. مگر مالک آج وہ تقریباً 18 سال سے کمپنی میں کام کر رہے ہیں. کتنوں کو مالک نے نکالا، ان کو ہاتھ نہیں لگاتا. وجہ کیا ہے؟ مالک جانتا اس سے ایماندار ہمیں نہیں ملے گا. مالک انہیں بھیجتا ہے باہر کسی کام سے، ظاہر کام سے بھیجیں گے تو جو ہے وہ کرایہ بھی ملتا ہے، اور ٹیکسی کا کرایہ دیتے ہیں 200 روپیہ 500 روپیہ انہوں نے دیا. اور عموماً ورکر کرتے کیا آتا ہے، چلے جاتے ہیں بس سے، میٹرو سے، اور ٹیکسی کا پیسہ جیب میں رکھتے ہیں. عموماً یہی کرتے ہیں. وہ گئے 500 روپے مالک نے دیا، یہ تمہارا کرایہ. واپس آئے انہوں نے 460 روپے مالک کے سامنے رکھ دیے، کہ میرا 30 روپیہ خرچہ ہوا، میں تو بس سے گیا تھا. دیکھ رہا یہ کون آدمی ہے؟
मालिक तो जानते हैं, वो भी जो 500 ले गए हैं वो टैक्सी वक्सी से नहीं गए हैं, बस ही से गए हैं, या खाने का पैसा मिलता है उनको, आप बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे खाने का पैसा है, वो गए, पलट के आए, मालिक को वापस कर दिया, कहने लगे मुझे कोई ये जो है मुसलमान होटल ही नहीं मिला, मैंने तो खाना ही नहीं खाया। उस पैसे को जेब में नहीं रख लिया उन्होंने, नतीजे उनके एतमाद मालिक को कायम हो गया। कोई भी अमानतदारी का काम करना, बैंक जाना है तुम जाओ, फला जगह जाना है तुम जाओ, सबको निकाल सकता, उन्हें नहीं। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, अमानतदारी इस्लाम में बहुत अहम चीज, अभी अर्ज करूंगा, हदीस आएगी। सदाकत इस्लाम का अहम उसूल है। पैगंबर ने जन्नत में जाने की जो गारंटी दी है, जो चंद चीजों के बदले में, उनमें ये दोनों चीजें मैं शामिल, अभी अर्ज करूंगा उसे। अगर आप ये चीजें पेश करें, वो देख रहा है कि नहीं काम आपका बहुत अच्छा है, आप ईमानदार हैं, आप मेहनती हैं, आप सब कुछ हैं, नमाज पढ़ना चाहते, नहीं मना करेगा। ये तो बहाने हैं कि साहब वो मालिक इजाजत नहीं देता है। इमाम फरमाते एक हिस्सा रिस्क हलाल हासिल करने के लिए, दूसरा हिस्सा खुदा से राज़ो नियात। वो दौलत बेकार है जिसके साथ इबादत ना हो, दौलत छोड़िए, वो जिंदगी बेकार है जो इबादत खुदा से खाली हो। एक हिस्सा राज़ो नियाज के लिए, तीसरा हिस्सा हलाल लज्जतों से फायदा उठाने के लिए। हमारे अफरात तफरी है ना, या दिन भर तफरी होती रहेगी, या अगर मुसल्ले पे आए तो अपना बीवी का ख्याल है, ना बच्चों का ख्याल है, ना खाने का ख्याल है, ना फला का ख्याल है। नहीं, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, इंसानी जिंदगी कुछ तकाजे हैं दुनिया में, जिस्म है, तफरी चाहिए, बाल बच्चों को लेकर जाइए, बाहर तफरी के लिए भी निकलिए, जो हलाल लज्जतें हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, खाना ढंग से खाइए। जरूरत नहीं है कि शोरबे के अंदर पानी मिला दीजिए। बीवी ने बड़ा अच्छा सा कोरमा तैयार किया, आपने गिलास पानी डाल दिया, क्यों? हम जाहिद बनना चाहते हैं। किसने कहा है? आप रिस्क खुदा को बर्बाद क्यों कर रहे हैं भाई? रिस्क खुदा को इमाम खुमैनी के बारे में है कि एक दफा दस्तरखान पे बैठे थे, सालन जो पका था ये जो है जल गया था सालन, तो कुछ बोले तो नहीं इमाम खुमैनी, मगर थोड़ा सा खा के उठ गए। बेटी ने बाप से कहा कि बाबा आप कुफराने नेमत करते हैं, आप कुफराने नेमत कर रहे हैं, खाना छोड़ के उठ गया आपने। का कुफराने नेमत मैंने किया या तुमने किया है? अल्लाह की नेमत को जो है जला करके, अल्लाह की नेमत को जला करके, तो ये कुफराने नेमत है, शुक्र, ये जोद नहीं है, ये जोद नहीं है। आप नॉर्मल जिंदगी बसर करें। एक हिस्सा रिस्क हलाल के हुसूल के लिए, दूसरा हिस्सा जो लोग दीन से भाग जाते, तनफ्फुर जो पैदा होता दीन से, वो इसी इफरात और तफरीद के बना पे है ना। अगर आप बैलेंस रखें जिंदगी को, तो एक हिस्सा अपनी जिंदगी के लिए रिस्क हलाल का हुसूल, दूसरा हिस्सा खुदा से राज़ो नियात, तीसरा हिस्सा हलाल लज्जतों से फायदा उठाने के लिए। टाइम उसके लिए रखिए। हमें टाइम ही नहीं मिलता है कि बाल बच्चों से बैठ के दो बात मीठी बातें कर सके, हंस बोल सके, उसका वक्त ही हमें नहीं मिलता है। चौथा हिस्सा उन मोतबर दोस्तों के साथ नशिस्तों आप बर्खास्त के लिए, उठने बैठने के लिए, जो हमें हमारी कमियों से आशना कर सके। चापलूसों के पास बैठने के लिए नहीं, उन मोतबर दोस्तों के साथ जो हमें हमारी कमियों से आशना करे, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, और आम तौर से इंसान खुद अपनी कमियों की तरफ मुतवज्जे नहीं हो पाता है। देखिए, बास कमियां हैं, बास खामियां जो हम समझ लेते हैं। हमारा हाथ गंदा है, हम देख लेते हैं हमारा हाथ गंदा है, जाके धुल लेंगे। मेरा कपड़ा गंदा है, धुल लेंगे। लेकिन अगर मेरा चेहरा गंदा है, अगर मेरा चेहरा गंदा है, कितने ही बड़े अल्लामा हो, देख सकते हैं चेहरे पर गंदा है कि साफ। इसके लिए एक आईना चाहिए, इसके लिए एक आईना। जब तक आईने के सामने नहीं आएंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि मेरा चेहरा गंदा है या साफ। जिस तरह से जिस्म की गंदगी और कसाफतों को समझने के लिए, चेहरे की गंदगी को समझने के लिए आईने की जरूरत है, उसी तरह से रूह की कसाफतों को समझने के लिए, अपने आमाल की गंदगी को समझने के लिए भी आईने की जरूरत है। और पैगंबर ने वो आईना फराहम कर दिया है। अल मोमिन मरअतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना हुआ करता है। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोतबर दोस्तों के साथ नशिस्त व बर्खास्त के लिए, उनके साथ उठें बैठें जो हमें हमारी कमियों से। अब वो मोतबर दोस्त कोई इंसान हो सकता है, वो मोतबर दोस्त कोई किताब हो सकती है, वो मोतबर दोस्त हौजा हो सकता है, वो मोतबर दोस्त उस्ताद हो सकता है कि हमने
کتاب کو پڑھا پھر اپنی زندگی سے جو منطبق نہیں، ہماری زندگی تو اس کے خلاف جا رہی ہے. کتاب کو ہم نے قرآن کو آئینہ بنا لیجیے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت حدیث یاد آ گئی اس موقع پر. امام جابر جوفی کو خطاب کر کے کہتے ہیں، جابر جوفی امام کے بہت عظیم صحابیوں میں سے ہیں، شاید پہلے بھی اس کو عرض کر چکا ہوں یہاں کے اوپر کہ بڑے عظیم صحابی ہیں جابر جوفی، محرم اسرار امام ہیں. امام کے اتنے قریبی ساتھی ہیں کہ اللہ نے انہیں طی الارض کا معجزہ عطا کر دیا ہے. طی الارض، جب جہاں چاہیں پہنچ جائیں، وسیلوں کے محتاج نہیں رہ گئے. فاصلے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. ہم لوگ یہاں سے ہندوستان جانا چاہتے ہیں، ٹکٹ خریدیں، جہاز کے جہاز سے بیٹھیں، سریو سیر جہاز سے بھی گئے 15-16 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے وہاں تک پہنچتے. لیکن جن کے پاس طی الارض کا معجزہ ہے، ابھی ارادہ کیا اور ابھی وہاں پہنچ گئے. جابر جوفی اس مقام کے حامل ہیں. جابر کوفے میں رہا کرتے تھے، امام یہ جو ہے مدینے میں رہا کرتے تھے. کوفے کا رہنے والا ایک شیعہ ایک دن جابر سے کہتا ہے، جابر امام کی زیارت کے لیے دل تڑپ رہا ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی، زیارت کا شوق تو ہمیشہ ہوتا ہے، کبھی کبھی شوق میں شدت آ جاتی ہے، دل چاہتا ہے پر لگ جائیں اور روزے پر پہنچ جائیں. جابر امام کی زیارت کا بڑا شوق ہو رہا ہے. جابر نے کہا جاتے کیوں نہیں؟ کہا دیکھتے ہو نا میرا حال کیا ہے، غریب آدمی ہوں، زیادہ راہ کہاں ہے، پیسہ کہاں میرے پاس، کیسے جا سکتا ہوں؟ جابر نے کہا واقعاً تمہیں شوق ہے؟ کہاں کا میرے ساتھ آؤ. ان کو لے کے باہر نکلے کوفے کے. اس کے بعد پھر پوچھا ایک دفعہ، واقعاً شوق ہے؟ کہاں جابر، دل تڑپ رہا ہے. کہا اچھا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، اپنی آنکھیں بند کرو. آنکھیں اس نے بند کی. کہا اب آنکھیں کھولو. اب جو آنکھیں کھولا تو امام صادق کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے. اس مقام اور منزلت کے مالک ہیں جابر. ان سے امام خطاب کر رہے ہیں، ان سے خطاب کر رہے ہیں، معمولی خطاب نہیں ہے. کیا خطاب کر رہے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے مولائی کون ہے. کون ہے مولائی؟ ایک تو مولائی کا معیار ہم لوگوں نے معین کر رکھا ہے، فلاں مولائی ہے، فلاں وہابی ہے. فلاں مولائی ہے کیونکہ جناب قاسم کی مہندی اٹھاتا ہے، فلاں وہابی ہے کیونکہ وہ نہیں اٹھاتا ہے. فلاں مولائی ہے اس لیے کہ وہ 8 محرم کو فلاں نظر کرتا ہے، فلاں وہابی ہے کہ اس کی نظر نہیں ہوتی ہے. اس کے یہاں بھائی صاحب کا کنڈا ہوتا ہے اس لیے مولائی ہے، اس کے یہاں بھائی صاحب کنڈا نہیں ہوتا اس لیے وہ کیا ہے؟ ایک تو ہم لوگوں نے معین کر رکھا ہے، اور ایک مولائی کی پہچان خود مولا نے معین کی ہے. اب نہیں پتا ہماری پہچان جو ہے مقدم ہے یا مولا کی پہچان مقدم ہے، نہیں معلوم کس کو مقدم ہونا ہے. مولا خطاب کرتے یا جابر وعلم بانک لا تکون لنا ولیا حتى لو اجتمع عليك اهل مصرك وقالوا انك رجل سوء لم يحزنك ذلك ولو قالوا انك رجل صالح لم يسرك ذلك. اے جابر یاد رکھو اس وقت تک تم مولائی نہیں بن سکتے ہو، اس وقت تک تم ہماری ولایت کے دائرے میں داخل نہیں مانے جاؤ گے جب تک تمہارے اندر یہ صفت نہ پیدا ہو جائے کہ اگر ساری دنیا مل کر کے تمہاری یہ جو ہے مذمت کرنے لگے، ان کی شکل خراب ہے، ان کا کاروبار خراب ہے، ان کا مکان خراب ہے، ان کا لباس خراب ہے، سب لوگ برائی کریں اور تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی رنج و ملال نہ آنے پائے، اور اگر سب لوگ مل کے تعریف کریں تو ان کی تعریف سن کر کے تمہارے دل میں خوشی نہ پیدا ہو. نہ لوگوں کی مذمت سے دل میں رنج و ملال آیا اور نہ لوگوں کی تعریف سن کر کے خوشی پیدا ہو. پھر کب ہمیں خوشی ہونا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں وَلَعْكِنِ اعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى مَا فِي کتاب اللہ. کتاب خدا کو اپنا آئینہ بنا لو، قرآن کو اپنا آئینہ بناؤ، قرآن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. دیکھو اس آئینے میں دیکھو، یہ آئینہ کیا کہتا ہے تمہاری شکل کی؟ یہ آئینہ تعریف کرتا ہے یا مذمت؟ یہ وہی شکل ہے جو قرآن کو پسند ہے. اپنے کاروبار کو قرآن کے آئینے میں دیکھو، کیا یہ وہی کاروبار ہے جو قرآن کو پسند ہے؟ اپنی تعلیم، اپنا رہن سہن، اپنا برتاؤ، اپنا اخلاق، سب کچھ آئینے قرآن میں دیکھو. ان کنت سالکا سبلا راغبا فی ترغیبہ خائفا من تخویفہ. اگر تم نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے گھر بار کو، اپنی شکل و صورت کو، اپنے برتاؤ کو، اپنے رہن سہن کو قرآن میں دیکھا، قرآن نے کہا شاباش، یہ وہ شکل ہے جو ہمیں پسند ہے.
शाबाश, ये वही कारोबार है जो हम चाहते हैं, ये वही जिंदगी है जो हमें पसंद है। फबशिर वस्बुत फइन्नहु ला यज़ुर्रु मा क़ीला फीक, तो इसी के ऊपर साबित कदम रहो। हम बशारत तुम्हें देते हैं कि तुम हमारे चाहने वाले हो, तुम असली मौलाई हो। सारी दुनिया भी अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हारा बाल बीका नहीं हो सकता है। व इन कुंता मुबायिनन लिल कुरान, लेकिन जब आईने कुरान के सामने आए, कुरान ने कहा कि इस लानत पर फिटकार, इस चेहरे पर फिटकार बरस रही है। लानत हो ऐसी सूरत पर, लानत हो ऐसे कारोबार पर, लानत हो ऐसे मकान पर, लानत हो ऐसी गाड़ी पर, लानत हो ऐसे रहन सहन के ऊपर। अगर हमारी तर्ज जिंदगी, हमारा तर्ज हयात कुरान के मुखालिफ था, फमल्लज़ी यग़ुर्रुका मिन ज़ालिक, किसने तुम्हें धोखा दे दिया कि तुम मौलाई हो? तुम समझते हो कि शायद नारा लगा करके मौलाई हो जाओगे? तुम समझते हो कि शायद नजर न्याज करके तुम मौलाई कहे जाओगे? मौलाई उस वक्त कहे जाओगे जब तुम्हारी जिंदगी मुताबिक कुरान हो। तो एक आईना चाहिए देखने के लिए। वहां में मूसा कादिम फरमाते हैं कि चौथी चीज ये है, चौथी चीज ये है कि आप एक वक्त जिंदगी का हिस्सा, 24 घंटे में हिस्सा बराबर बराबर की जरूरत नहीं 6-6 घंटे में बांटें। तकाजे के तहत कि कोई 8 घंटे का, कोई 10 घंटे का, कोई 5 घंटे का, कोई 2 घंटे का, लेकिन हर एक को खुराक मिलनी चाहिए, हर एक को टाइम मिलना चाहिए, हर एक को वक्त मिलना चाहिए। वक्त निकालें हुसूल इल्म के लिए। फ़इन्ना तलबल इल्म औजब अलैकुम मिन तलबिल माल, माल के हासिल करने से ज्यादा अहम है इल्म का हासिल करना। क्योंकि इल्म अगर हासिल हो जाता, इल्म वाकई, न ये इल्म ज़ाहिरी, इल्म जो हकीकत तक पहुंच, जब इंसान को पहुंचा दे। एक दफा जानकारी होती है, हमें मालूम है कि फला साहब फला मुल्क के सदर हैं, हमें मालूम है कि शाह अब्दुल्ला जो हैं सऊदी अरब के बादशाह हैं, ये भी मालूम है कि ये बादशाह हक है कि बातिल। ये इल्म काफी नहीं कि वो बादशाह हैं, ये इल्म भी होना चाहिए कि उनको हक है बादशाह का कि नहीं है, जायज बादशाह है या नाजायज बादशाह, हकदार कौन है उसे पहचानो। अगर ये इल्म तुम्हें हासिल हो गया है तो ये इल्म तुम्हारी नजात का जरिया। ये इल्म अगर होता तो करबला वजूद में ना आती। करबला तो वजूद ही में इसीलिए आई ना, लोगों को इल्म नहीं था। करबला में कितने थे हुसैन के मुकाबले में जो सवाब की खातिर आए थे? कुछ तो माल की खातिर आए थे, कुछ खौफ की खातिर आए थे, कुछ इंसानियत से बाहर थे, कुछ वो थे जो वाकई सवाब के लिए आए, पता ही नहीं था, जानते ही नहीं थे। क्योंकि बनी उमैया ने ऐसे हालात पैदा कर रखे थे अपने ये जो है प्रोपेगेंडों के जोर पर, लोगों को जाहिलियत में इस तरह से गर्क कर दिया था, जहालत और जाहिलियत में, कि लोग जानते ही नहीं थे कि हुसैन है कौन। लोग हुसैन को कत्ल करना चाहते थे जन्नत के लालच में। उमर साद ने जब हमले का हुक्म दिया था, यही तो कहा था ना, या खैल अल्लाह इरकबी वबशरी बिल जन्ना, ऐ सिपाहियान खुदा हमला करो, तुम्हें जन्नत की बशारत है। सरदार जमाना ने जन्नत का सर कलम कर रहे थे जन्नत में जाने की खातिर। जहालत ही तो है। इल्म अगर हासिल कर लिया होता, इल्म वाकई अगर उनके पास आ गया होता तो ये बर्ताव होता। इमाम हुसैन करबला में अपने साथ अहले हरम को इसीलिए तो लेकर के आए थे, जहालत को दूर करने के लिए। कौन बताएगा कि करबला में कौन मारा गया और क्यों मारा गया है? क्योंकि जहालत का यह आलम था, गफलत और जहालत। पता ही किसी को नहीं कि करबला में क्या हो रहा है। करबला और कूफे में कितना फासला है? 60-70 किलोमीटर ही तो फासला है ना। 70 किलोमीटर पर रहने वालों को नहीं पता कि करबला में क्या हुआ। अगरचे फौज कूफे ही से आई थी, ये इतना घिनौना जुर्म करके गए थे कि ये तो कभी ना बताते कि हमने किसको मारा है। कभी जाकर के बताते कि हमने फरजंदे जहरा को मारा है, हमने उसे मारा है जिसको रसूल खुदा ने जबान चुसा चुसा के पाला था। ये तो अपने जुर्म पर पर्दा डालते, एक खारिजी को मारा, एक खारिजी को मारा। मगर इमाम सज्जाद फरमाते कि अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जअला आदाअना मिनल हुमक़ा, हम्द सल्लाह की जिसने हमारे दुश्मनों को अहमक बनाया है।
یہ حماقت تھی ابن زیاد کی، اور یہ جو ہے یزید کی، وہ سوچتا تھا ان کو اسیر کر کے در بدر گھمائیں گے تو ان کی ذلت کا سبب ہوگا، معاملہ الٹا ہو گیا، ان کو اسیر کرنے کے بنا پر ان کی ذلت کا سبب اور ان کی عزت کا سبب بن گیا۔ کوفے والوں کو نہیں پتا ہے کہ کربلا میں کون مارا گیا ہے، تو جب جناب زینب آئی ہیں، جناب زینب کے خطبے، امام سجاد کی تقریریں، سکینہ کے دردناک بیانات، فاطمہ کبریٰ کی تقریریں، اس سے لوگوں کو پتا چلا کہ کربلا میں کون مارا گیا ہے۔ راوی جہالت اور غفلت کا اندازہ اگر لگانا، یہ ایک روایت کافی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں حج کر کے پلٹ رہا تھا، محرم کی 12 تاریخ تھی جب میں کوفہ پہنچا ہوں۔ میں جب کوفے میں پہنچا ہوں تو میں نے کیا دیکھا ہے، لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جشن کا سما ہے، دکانیں بند ہیں، عام چھٹی کا اعلان ہے۔ میں کوفے کا رہنے والا تو نہ تھا، مگر کوفے کے حالات سے آشنا ضرور تھا۔ میں جانتا تھا کہ آج کوفے والوں کے ہاں کوئی عید کا دن نہیں ہے، پھر یہ خوشی کیوں منائی جا رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے ایک کوفی سے پوچھا، بھائی یہ وجہ کیا ہے، تم لوگ آج نئے نئے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہو، دکانیں کیوں بند ہیں، یہ عید کا جیسا سما کیوں ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، کربلا میں الیاعوذ باللہ خاکم بدہن امیر المومنین یزید کے خلاف ایک خارجی نے بغاوت کی تھی، وہ مارا گیا ہے، اب اس کے خاندان والے اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں، ہم لوگ اسی کی تماشے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کون مارا گیا؟ راکب دوش رسول مارا گیا؟ خارجی مارا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بھی ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا، دیکھوں کہاں کے رہنے والے ہیں، کون لوگ ہیں۔ اب جب میں ایک گوشے میں کھڑا تھا، اچانک خبر آئی کہ اسیروں کا قافلہ داخل ہو رہا ہے۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا، قافلے کے آگے آگے کچھ نیزے ہیں اور نیزوں کے اوپر کچھ سر بلند ہیں۔ جب میں نے چہرے پہ نگاہ ڈالی، دیکھا بڑے نورانی چہرے ہیں، ان سے تو نور برس رہا ہے، یہ کیسے خارجی ہیں جن کے چہرے اتنے نورانی ہیں؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سر فرزند زہرا حسین کا سر ہو سکتا ہے، فلاں سر شبیہ پیمبر علی اکبر کا سر ہو سکتا ہے۔ میں پریشان تھا، حیرت میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کچھ اونٹ داخل ہو رہے ہیں، اونٹ کے اوپر کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیویوں کی آغوش میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے اتنے بھوکے ہیں کہ چہرے زرد پڑ گئے ہیں، اتنے پیاسے ہیں کہ ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی ہیں۔ مظلومیت کا یہ عالم کوفے کی عورتوں سے دیکھا نہ گیا، اپنے گھر میں گئی، جا کے صدقے کا خرما لا کر کے بچوں میں بانٹنا چاہا کہ میں نے دیکھا ایک بی بی کھڑی ہو گئی، اے کوفے والیو ان صدقۃ علینا حرام، کوفے والیو صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ کوفے کی عورتوں نے کہا بی بی ہم نے بڑے اسیر دیکھے ہیں مگر تم جیسے شریف اسیر نہ دیکھے، بھوک کا یہ عالم ہے کہ چہرہ زرد ہو گیا ہے، اور شرافت کا یہ عالم ہے ہم صدقہ نہ کھائیں گے۔ من ایل اسارا انتنا، تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو؟ ایک دفعہ ان بی بی نے سر پیٹ کے کہا نانو من اسارا آل محمد، ارے میں رسول کی نواسی زینب ہوں، یہ میری بہن ام کلثوم، وہ جو نو کے نیزہ پہ سر بلند ہے وہ میرے بھیا حسین کا سر ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم علم دین، علم آخرت حاصل کر کے اس پر عمل کر سکیں۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما۔ معبود جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جو اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم میں بھیجے جائیں گے۔ پالنے والے ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عنایت فرما۔
بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ.